بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 158 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے. مفسر کریم کی کلام کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کو حکماً ارشاد فرمایا گیا طیبات اور اچھے اعمال کا. اب ان آیات میں دنیا کے برے مال اور اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے. انبیاء علیہم السلام کے مال اور اعمال کا تعلق آخرت سے ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے، اور اہل دنیا کے مال و اعمال کا تعلق دنیا سے ہے، جس کو فنا ہی فنا ہے. تو ان پچھلی آیات میں بقا کا ذکر ہوا، اب یہاں پر فنا کا ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے فرما رہے ہیں ایحسبون انما نمدہم. محبوب، یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقہ بازی کر لی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کیا یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا کے اندر یہ جو مال و اولاد عطا کیا ہے، نسارع لہم فی الخیرات نعجل، کیا ہم ان کے ساتھ بلائی کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ لا بل لا یشعرون، نہیں محبوب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے. ان ذالک استدراج لہم، یہ تو ان کے لیے ڈھیل ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم خوفهم منہ مشفقون، بے شک اللہ کے بندے ہم من خشیت ربهم، وہ ہیں جو اس کے خوف سے ہیبت زدہ رہتے ہیں، یعنی مشفقون خائفون من عذابہ، اس کے عذاب کے خوف رکھنے والے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. کیا یہ کفار جو دولتوں، نعمتوں، سہولتوں، سکونوں، راحتوں اور بیٹے بیٹیوں کی اولادوں میں پھلنے پھولنے اور دندناتے پھرنے والے ہیں، یہ خیال اور گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ مال و اولاد جن سے ہم نے ان کفار کو دن رات صبح و شام ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہم ان کے لیے اچھائیوں، بھلائیوں، سچائیوں کے اظہار میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا گمان رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ اس خوش فہمی پر ظلم، کفر، شرک، گستاخی، بدکاری، تکبر و غرور، جبر و جہول کو اچھا جانتے ہوئے ہماری اس امداد اور فراوانی سہولت و صحت کو ہماری رضا سمجھ رہے ہیں؟ لا بل لا یشعرون، نہیں یہ بات نہیں، بلکہ وہ کفار مثل حیوانات بے عقل و بے شعور ہیں، اس لیے نہیں سمجھتے کہ انما نملی لہم لیزدادوا. اس میں جیسے کہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کفار یہ ہماری طرف سے اس بات کی ڈیل ہے کہ کر لو جتنے ظلم کفر کے گناہ کر سکتے ہو، پیالہ بھر لو جتنا تم بھر سکتے ہو،
یہ مالو اولاد ظالموں کافروں کے لیے رحمت نہیں، یہ تو زحمت ہے، عزت نہیں، یہ تو در پردہ ذلت ہے۔ ان ذالک استدراج لہم، یہ تو ان کے لیے ڈھیل ہے، یہ شوکت نہیں، یہ تو حولت ہے، اکرام نہیں بلکہ استدراج ہے، احترام حرمت نہیں بلکہ استجرار و غفلت ہے، منازعت فی الخیر نہیں بلکہ مکاہرت فی الغمرات ہے۔ تو یاد رکھو کہ نیک کار بندے کی نعمت و برکت، فن کمال اور روحانی قوت اس کی کرامت ہے، مگر بدکار شخص کی نعمت و خرق عادت، نفسانی قوت اور فن عجیبہ شعبدہ غریب، یہ فریب استدراج ہے۔ تمام کفار و فساق کو دنیا میں 6 دھوکے لگتے ہیں۔ کافر و فاسق مادری کامیابی اور وقتی خوشحالی کو اصلی اور ابدی سمجھ لیتا ہے، ظالم کی ڈھیل کو اس کی سچائی سمجھ لیتا ہے، دنیا کو دار جزا و سزا سمجھ لیتا ہے، دنیا کو دار عمل و امتحان کا نہیں سمجھتا، صالحین اور نیک لوگوں کے مصائب و تکالیف کو ان کا باطل پر ہونا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ مصائب ترقی درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ کفار و فساق کو دنیا میں ایک یہ بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ استدراج الی المعاصی کو مسارعت فی الخیرات اور ڈھیل ملنے کو اپنے افعال کی جزا سمجھ لیتے ہیں۔ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ مومن نیکی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور کافر فاسق نیکی سے رکتا ہے پھر بھی بے خوف ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک اصل و مضبوط علم و شعور، فہم و عقول والے تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے جلال، عطاب اور ہیبت کمال سے ہر وقت، ہر زمان و مکان میں قلب و جگر، جسم و بدن، ظاہر و باطن میں ڈرنے، کانپنے، تھر تھرانے، لرزنے والے ہیں۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ پکے و عادی فاسقین کا ذکر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو سچے صالحین کا ذکر ہے۔ احادیث مقدسات میں ہے کہ مومن کو 5 شعور عطا فرمائے گئے ہیں۔ مومن اپنے شعور ایمانی اور فراست ایقانی سے جانتا ہے کہ دنیاوی مادی خوشحالی و ترقی کامیابی اصل فلاح نہیں، بلکہ اصل فلاح و کامیابی اس سے کہیں زیادہ بلند اور بالا چیز ہے، اور اتنی وسیع ہے کہ یہ دنیا اور مدت دنیا اس کے لیے کافی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ مومن متقی سمجھ لیتا ہے کہ عالم دنیا دار الجزا نہیں، صرف دار العمل ہے، یہاں کی نعمتیں بندوں کا امتحان، شکران اور کفران ہیں، اور یہاں کی مصیبتیں بھی ابتلائے صبر و ظلمان ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ مومن متقی یہ بھی جانتا ہے کہ اصلی ابدی کامیابی صرف حق و صداقت کی ہے، اگرچہ جلدی ظاہر نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ مومن اپنی بصیرت روحانی سے یہ بھی جانتا ہے کہ برائی و گمراہی کا انجام نقصان اور خسران ہی ہے، اگرچہ یہ بھی جلدی ظاہر نہ ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ مومن کا شعور یہ بھی اسے سمجھا دیتا ہے کہ بدکار اور ظالم کافر کو نعمتیں دولتیں ملنا اس کے لیے عذاب ناگہانی اور گرفت سخت جانی کا پیش خیمہ ہے، اور نیک لوگوں پر مصیبتوں کا آنا ابدی اصلی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ مومن اپنے ان فہوم اور شعور کی وجہ سے دنیا میں اپنے رب تعالیٰ سے بے خوف اور اپنے انجام سے بے فکر نہیں ہوتا، اور خود کو کبھی آزاد نہیں سمجھتا۔ اہل ایمان کی تو صفت یہ ہے کہ مشفقون خائفون من عذابہ، وہ تو رب تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور ڈرے رہتے ہیں۔ اہل ایمان و عرفاں عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ خوف الہی کی 2 قسمیں ہیں، خشیت اور اشفاق، لیکن فرق یہ ہے کہ خشیت وہ خوف ہے جو کفر، ظلم، گناہ سے بچائے، اور اشفاق وہ خوف ہے جو شوق عبادت، ذوق تعظیم اور عادت ادب پیدا کرے۔ اس لیے اشفاق کا درجہ خشیت سے زیادہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ انما نمدہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اننا کے ساتھ ہے، یعنی
انما نمدہم، اور بعض نے کہا یہ انما ہے۔ اس کے ماں کے اندر بھی دو قول ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے کہا یہ ماں مصدریہ ہے اور بعض نے کہا کہ ماں موصولہ ہے۔ نمدو کی قراءت میں دو قول کر رہے ہیں، بعض نے کہا نمدو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور بعض نے کہا یہاں پر یمدو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خشیت ربہم کے معنی میں تین قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ خشیت کا معنی ہے رقت قلبی اور عجز عقلی والا خوف، اور بعض نے کہا عذاب کا خوف، اور بعض نے کہا کہ خشیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف۔ تینوں ہی قول درست ہیں کیونکہ ہر مومن کو ہر طرح کی خشیت الہی ہوتی ہے۔ مشفقون کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا اشفاق کا معنی ہے قلب و عقل اور جسم پر خشیت کا ہمیشہ اثر رہنا، اس طرح کے اطاعت میں دائمون اور طلب رضا میں جاودون ہونے والے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اشفاق کا معنی ہے خشیت کی تکمیل، اور آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب تعالیٰ کی خشیت میں کامل ہونے والے ہیں، اس طرح کہ ان کے قلب و دماغ پر ناراضگی رب کا خوف عاجل ہے، عذاب اللہ کا خوف اجل ہے، اور گناہوں سے پرہیز کی انتہا پر ہیں۔ یہ دونوں ہی قول اس کے معنی میں درست ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کفار جتنا ہی فنکار، صنعتکار، دانا بینا، پڑھا لکھا ہو مگر بے شعور اور بے وقوف ہے، جانوروں کی مثل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ کم عقل ہے، کیونکہ کفار مادی خوشحالی اور وقتی کامیابی، عارضی ترقی، دنیاوی بلندی اور فانی مال و دولت اور آل و اولاد کو ہی اصل فلاح و ترقی اور کامیابی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ فلاح انسانیت ان دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا، برتر و اعلیٰ، وسیع اور کثیر ہے، اور یہ فائدہ ہمیں ایحسبون اور بل لا یشعرون کے فرمانے عالی شان سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہر وقت دنیا سازی اور گناہوں میں مشغول رہے تو وہ بھی مثل کفار، بے عقل، بے شعور، کھند ذہن اور بے علم ہو جاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ نے مسلمانوں کو یہ سبق بھی دیا ہے کہ مسلمان ہمت و کوشش کر کے حتی الامکان چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں اور بچنے کی دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ گناہ ایک بلائے عظیم ہے اور وبائے کثیف اور مرض غلیظ ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بری صحبتوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان پر تقریباً 24 حالات گزرتے ہیں: جوانی، بڑھاپا، صحت، بیماری، امیری، غریبی، عاجزی، مغروری، حاکمیت و محکومیت، لمبی عمر، تبدیلی موسمیات و کیفیات و حالات، تکالیف، مصائب، فتح مندی، شکست، غالبیت، مغلوبیت، ظلم پر ڈھیل، مظلومیت کی برداشت، مہلت، سہولت، بلندی، ترقی، پستی، معزولی، تنزلی۔ یہ تمام حالتیں کسی کی جزا ہیں، نہ کسی کی سزا، نہ ثواب ہے نہ عذاب، بلکہ یہ حالات مختلف ہر شخص کا امتحان ہے۔ جو اس حقیقت کو نہ سمجھا وہ کافر، فاسق، گمراہ یا مغضوب ہو گیا، اور جو اس کو سمجھ گیا یہ سب حالات زندگی بلکہ پوری دنیاوی زندگی امتحان ہے، وہ بندہ مومن و متقی، عابد و زاہد بن جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں ایحسبون اور ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون کے پورے بیان سے حاصل ہوا ہے، جس میں کافر و مومن کے خیالات و نظریات کا فرق بیان فرمایا گیا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دنیا میں بندوں پر بہت بڑی نعمت و احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہر گناہ اور برائی سے روکتا ہے اور آخرت سنوارتا ہے، مگر بے خوفی اور دیدہ دلیری گناہوں اور بے غیرتی کی جڑ ہے، ظلم و جبر، بربریت، غرور اس کی شاخیں، اور کفر، شرک، منافقت، فسق و فجور اس کا پھل ہے۔ اور یہ فائدہ ہمیں من خشیت ربہم مشفقون کی آیت مقدسہ سے حاصل ہوا ہے۔